تعلیم کے شعبے میں اور جو سوشل سیکٹر ہے اس میں کام کر رہے ہیں. حقیقت تو تعلیم اور صحت کے علاوہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ہر شہری کو اچھی صحت اور معیاری تعلیم جو ہے وہ فراہم کریں. لیکن مختلف حالات ہیں، حقائق یہ ہے کہ ریاستیں اور حکومتیں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے میں ہر جگہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو ادارے فلاحی ہوں، رفاہی ہوں اور کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہوں، جو یہ کام کرتے ہیں حقیقت وہ حکومت کا اور ریاست کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو جتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ جو حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ جو سہولتیں آپ فراہم کر رہے ہیں وہ کسی بھی شعبے میں ہو وہ اعلیٰ معیار کی. ابھی مجھے بتایا کہ جب سے نرسنگ کالج شروع کیا ہے تو یہاں کی جو بچیاں ہیں وہ پوزیشنز لے رہی ہیں، اور چونکہ میں مختلف وزارتوں کو تو اپنی جگہ لیکن کیبنٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے جن محکموں کا وزیر نہیں بھی رہا ہوں وہاں کی بھی بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہمارے پاس نرسنگ کے ادارے جتنے بھی اس وقت ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، کارکردگی ٹھیک ہے نہیں ہے، اگر وہ سب بھی اچھے کام کر رہے ہوں تب بھی جو ہماری ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا نہیں کر پا رہے. ہمیں اور ضرورت ہے ایسے اداروں کی. یہاں مجھے بتایا کہ جو بچے ایسی بھی ہیں جنہوں نے بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، میں تعلیم کا بھی وزیر رہا، تو جتنے ٹیچرز ہم اپوائنٹ کرتے ہیں عام طور پہ ان کے پاس کوئی تربیت ہوتی نہیں ہے. اور آنیسٹلی اگر ہم ان کو ایم ایڈ اور بی ایڈ کی ڈگری کے لیے کہیں بھی تو اتنے ادارے ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ان لوگوں کو ڈگریاں دے سکیں. ابھی ہم نے سندھ حکومت نے چند برس پہلے 60,000 ٹیچر بھرتی کیے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جو ہمارے پاس ادارے ہیں اس وقت بی ایڈ ایم ایڈ کے پڑھا رہے ہیں وہ کتنے عرصے میں 60,000 لوگ وہ جو بھرتی ہو گئے. باقی تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، پرائیویٹ اسکولوں میں کام کر رہے ہوں گے، کہاں کر رہے ہوں گے، یہ لاکھوں میں نمبر بنتا ہے. تو لاکھوں ٹیچرس کو پراپر تعلیم پڑھانے، کس طرح تعلیم کو دینی چاہیے بچوں کو، اس کی تربیت نہیں ہوتی بس. تو اپنی ڈگریاں لے لیتے ہیں، کوئی ماسٹر کر لیتا ہے، کوئی بی کر لیتا ہے، کوئی انٹر کر لیتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ بھی ٹیچر بنے ہیں سارے. ظاہر کی بے روزگاری کی ایسے وہ بھی آ جاتے ہیں. تو جو کام آپ کر رہے ہیں شاید آپ کی اپنی جو تنظیم ہے اس کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ چھوٹا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن نہیں یہ چھوٹا کام. آپ اگر چند ہزار بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ سے حکومت نے انکریج کیا ہے، سپورٹ کیا ہے تمام ایسی تنظیموں کو، اداروں کو، افراد کو جو کسی بھی طرح سے ہمارے صوبے میں کوئی بہتری کا کام کر رہے ہوں اور انہیں حکومت کی امداد کی، مدد کی ضرورت ہو. اگر وہ اپنے طور پر کسی ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی کیپیسٹی ہے، فائنینشیل کیپیسٹی کم ہوگی لیکن ویسے جوش و جذبہ زیادہ ہوگا، تو ہم اس کے جو خدمت کرنے کا جو جذبہ اس کے اندر ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور کسی طرح کو فائنینس فراہم کریں تاکہ وہ اپنی محنت سے جتنی اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں اس کو یوٹیلائز کر سکیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے. تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے کرنے کا کام تھا. ہم سارا صحیح کر رہے تھے تو کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں اس لیے مختلف لوگوں کو، اداروں کو، تنظیم کو آگے آنا پڑتا ہے. اور ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے اداروں کو ٹھیک کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. میں نے تو خود میرے اپنے علاقے میں بہت بڑا اسکول ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں بندے کو شاید چھپانا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں اظہار کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر کچھ خرابی، خامی ہے
کہ ہم اپنا کام ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں، میں کسی اور سے کروا رہا ہوں، بری بات نہیں ہے، بجائے اس کے کہ میں وہ کام صحیح نہیں کر پاتا اس کو کرتا رہتا. تو میں نے خود اپنا اسکول جو ہے کسی ایک اچھے ادارے کو دیا جو اچھے چلاتے ہیں اسکول، اور میں نے ان سے کہا کہ تم ایک یہ چلاؤ، ہمارے علاقے کے سارے اسکول آتے ہیں سب سے لاؤ، اس لیے کہ ہم نے بچوں میں اسکولوں میں بچوں کو پڑھانا ہے. صرف ہم نے کوئی اور کام نہیں کرنا ہے کہ ٹیچر بھرتی کرتے ہیں تنخواہ دیتے رہیں، کوئی آئے نہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا نہیں. اور میں تو جس علاقے سے میرا تعلق ہے، جس طبقے سے میرا تعلق ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر میں اپنے علاقے کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکوں تو میری اس ترقی کا، ان عہدوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں ضائع کر رہا ہوں اپنے وقت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر نوازشیں کی ہیں میں ان کا بھی ضائع کر رہا ہوں. تو میری پہلی کوشش یہ ہے کہ اپنے علاقے کے بچوں کی بہتر تعلیم دلا سکے، مفت تعلیم دلا سکے، تاکہ کچھ وہ آگے بڑھ سکے. اور میں یہ مثال ہر جگہ دیتا ہوں کہ شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وزیر پتہ نہیں کس کہاں سے نکل کے آتے ہیں، ہم عام سے آدمی ہیں، اور میں تو بہت ہی عام سے آدمی ہوں. میں جگہ یہ بات بتاتا ہوں کہ میرے جو والد صاحب ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے پڑھائی کی. میری دادی اور دادا جو تھے دونوں ان پڑھ تھے، اور انہوں نے بہت محنت کی، تکلیفیں اٹھائیں، میرے والد صاحب کو پڑھایا. ایک آدمی کو پڑھایا اور سیکنڈ جنریشن جو ہے وہ وزیر بن گیا. اگر وہ نہ پڑھاتی میری ان پڑھ دادی میرا ان پڑھ دادا اگر میرے والد کو نہ پڑھاتا تو میں بھی شاید پتہ نہیں کیا گلی میں پھیلا ہوتا. تو یہ تعلیم کا ہی شاید صلہ ہے، نتیجہ ہے. اور میں ہر جگہ جہاں جاتا ہوں بچوں کی تقریر ہوتی ہے ان کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بچے بیٹھے ہوں گے نا، انہوں نے میرے والد صاحب کے مقابلے میں ان کو بہتر حالات مل رہے ہوں گے. ان کے والدین توجہ زیادہ دے رہے ہوں گے، وسائل ان کے اوپر زیادہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے آسانی زیادہ دی ہوں گی. میرے والد نے بہت سخت زندگی گزاری، پڑھتے بھی تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، کوئی کام بھی کرتے تھے، جہاں سے جھاڑی واڑی مل جائے، گھر بھی چل جائے، سارے کام کرتے تھے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا، 2000 بچے اگر ہر سال میں پڑھا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 2000 میں سے 2 بچے بھی ایسے نکل آئے نا جو ملک کا نام، شہر کا نام، خاندان کا نام روشن کرے، تو شاید جن جن کا حصہ اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں کتنا نوازے گا، ہمارا اس کا اندازہ نہیں دے سکتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی